بعد پھر جنگ عظیم اول جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی تو پھر دنیا بدل گئی۔ یعنی دنیا کے اندر ایک 180 ڈگری کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرن آ گیا، اور جو مسائل اس سے پہلے تھے وہ نہیں رہے، بلکہ نئے مسائل نے اور نئے مسائل نے جنم جب لیا تو فکشن کے لیے اور لٹریچر کے لیے نئے موضوعات بھی سامنے آ گئے۔ یعنی 1920 کے بعد جو کالونیل پاورز تھیں انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم تر کر لیا، کیونکہ ظاہر اتحادی جو ہے وہ جیت گئے تھے یہ جنگ، اور ترکی اور جرمنی ان کو شکست ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یورپین پاورز تھیں، خاص طور پر فرانس اور برطانیہ، ان کی جو کالونیز تھیں انہوں نے ان کے اوپر تسلط جو ہے وہ اپنا اور زیادہ بڑھا لیا۔ مثلاً ہندوستان میں جب آپ اس جنگ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہندوستانی رکھتے تھے نرم گوشہ ترکوں کے لیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 1857 میں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید لوگ آئیں گے، ترکی کی فوجیں آئیں گی اور بہادر شاہ ظفر کو وہ ایویکویٹ کریں گی، وہ اس کو اس کی سلطنت واپس دلائیں گی۔ ایک کہانی تھی، یہ میتھ تھی جو کہ پوری نہیں ہو سکی۔ جس طرح کہ 1971 میں پاکستان، مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے ایک ساتھ وہاں بحری بیڑا جو ہے وہ امریکہ نے آنا تھا، اور ابھی تک وہ آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اس زمانے کی میتھ تھی، لیکن ہندوستان میں تحریک ایک چلی، خلافت کی تحریک، اور اس تحریک میں ہندو مسلم سب لوگوں نے اس میں حصہ لیا، یا یوں کہیں کہ کانگریس نے اپنا پورا جو وزن ہے وہ، خاص طور پر جو گاندھی جی اس وقت چونکہ وہ اس کی کمانڈ سنبھال چکے تھے، انہوں نے خلافت کے حق میں یہ سارا وزن ڈال دیا، اور ہندوستان کے لوگ یہ چاہتے تھے، چاہے وہ احراری جماعت ہو یا وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ جو مذہبی طبقہ تھا وہ ہوں جمعیت علماء ہند کی صورت میں، وہ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ خلافت کسی طریقے سے دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ چنانچہ گول میز کانفرنسوں میں بھی بعد میں یہ مسئلہ اٹھایا جاتا رہا کہ جی آپ نے وہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور یہاں پر یہ ہوا کہ جو انگریزوں کی حکومت تھی اس نے اپنے پنجے اور زیادہ مضبوطی سے گاڑ دیے، اور ایک تیزی سے ڈیولپمنٹ کے یہاں پہ کام شروع ہو گئے، اور خاص طور پر یعنی انڈسٹریلائزیشن کا یہاں پہ عمل شروع ہو گیا، جس میں بجلی کی آمد ہے، جس میں ریل پہ تو چلے پہلے بھی کام ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کے بعد پھر پورے ہندوستان کے طول و عرض میں جو ہے وہ لائنیں بچھ گئیں، اور کمیونیکیشن کا باقی جو سسٹم تھا، تار گھر وغیرہ جگہ جگہ جو ہے وہ یونٹ لگنے لگ گئے۔ تو اس میں جو ایک دیہاتی جو طبقہ تھا وہ اس طرف راغب ہوا کہ یعنی جو مڈل مین تھا، مڈل مین تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو مڈل کلاس کا ایک لوگ تھے، انہوں نے شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ اجناس جو تھیں وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یا بڑے شہروں میں جب آتی تھی تو ان کو کیش میں چیزیں ملتی تھی، پیسے ملتے تھے، چنانچہ لوگوں کا رجحان ادھر ہوا۔ پھر ملازمتیں جو ہیں وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئیں، پندرواڑے یعنی فورٹ نائٹلی لوگوں کو پیمنٹ ہونے لگی، پھر اس کے بعد ماہانہ بنیادوں پر پیمنٹ ہونے لگی۔ تو ایک رخ جو ہے لوگوں کا وہ
ادھر ہوا کہ یار یہ جو نئی حکومت آئی یہ تو بڑی زبردست ہے، یہ تو کیش دیتی ہے اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، تو لانگ ٹرم جو نقصان تھا اس کی طرف وہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ وقتی طور پر جو ایک معاملہ آیا وہ یہ تھا۔ اچھا، جب اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ پھر انگریزوں نے جو زمیندار طبقہ تھا، جو کہ نیا زمیندار طبقہ بنا تھا، وہ جو ایلیٹ کلاس تھی مغلوں کے 1857 میں، وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب ایک نئی ایلیٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی تھی، زمینداری بھی حساب سے بھی، اور باقی جو ہے وہ ڈیرہ شاہی کے سلسلے میں بھی، اور افسر شاہی کے سلسلے میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے استحصال کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر میجسٹریٹی نظام کے نیچے جو تحصیلدار تھے، مالیات میں بھی ڈسٹرکٹ جو تھا کلیکٹر، اس کے ذریعے ٹیکسز جو ہے وہ ان پہ بڑھائے جانے لگے، مالیے ان پہ زمینداروں پہ زیادہ ہونے لگے۔ چنانچہ یہ موضوعات جو ہے وہ نئے ادب کے لیے سامنے آئے، اور اس میں ہمیں ایک شخصیت نظر آتی ہے جس کا نام ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ 1920 سے لے کر اور 1936 تک، یعنی ان کی آخر تک جو ہے، یہ اگر ان کا دور ان کو کہا جائے تو پھر بے جا نہ ہوگا۔ ان کے جو اس میں نمائندہ ناول ہیں وہ گودان ہے، اس کے بعد میدان عمل ہے، اور چوگان ہستی ہے۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں انقلاب روس بھی آ چکا تھا، تھوڑی سی لکھنے والوں کو یہ ایک امید تھی کہ شاید کلونیل سسٹم جو ہے وہ اب زیادہ دیر جو ہے وہ یہاں پہ رہے گا نہیں، جتنی بھی دیر رہے لیکن زیادہ دیر نہیں رہے گا، لہذا اس کے خلاف ایک آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی تحریکی تھی، تحریک خلافت سے لے کر آگے جتنی بھی ہیں، ہندوستان چھوڑ دو، اور جو تحریک موالات ہے یا تحریک ہجرت ہے، جتنی بھی انگریزوں کے خلاف تحریکیں تھیں، ان کے پیچھے جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا اس سے بہت زیادہ متاثر تھے منشی پریم چند۔ چنانچہ کانگریس کا جو ایجنڈا ہے یا کانگریس کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے ناولوں میں، اور ظاہر ہے ان کا مینیفیسٹو جو یہی تھا کہ آزادی مل جائے اور لوگوں کے حالات بدل جائیں، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جائیں، تو وہ اتنا کوئی یعنی برا بھی نہیں تھا، ظاہر ہے ایک بظاہر اس میں بڑی اچھائیاں تھیں۔ تو اب یہ تھا کہ اس وقت جو ہے فوج پر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا تھا، اور جو فوج کی قومی آمدنی کا ٹوٹل جو تھا وہ تھا 45.29، اور جبکہ یہی والا جو خرچہ ہے برطانیہ اپنے ہی ملک میں جو کر رہا تھا وہ تھا 14.75%۔ تو یہ بھی تفاوت تھا بہت بڑا، اور ہندوستان کے اوپر بوجھ تھی برطانوی فوج۔ برطانوی فوج سے مراد یہ ہے کہ جو فوجی اخراجات تھے، ظاہر مقامی لوگ تو یہیں پہ فوجی تھے۔ اب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو ناول ہیں ان کے اندر ان موضوعات کو لے کے آئے۔ مثلاً شمالی ہند کے جو غریب اور مظلوم کسان ہیں وہ ان ناولوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ مثلاً گوشہ عافیت کا جو ان کا ہیرو ہے بلراج، وہ اس میں نظر آتا ہے، جو زمینداروں سے اور ان کے حواریوں سے وہ ٹکر لیتا ہے اور ایک قسم کا باغی نوجوان ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے گیان شنکر، ایک لالچی زمیندار کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جاگیردارانہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف ایک آواز بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے منشی صاحب جو ہیں وہ ہندوستان میں کسانوں کو بیدار کرنے کی ایک مہم پر چل پڑے ہیں، جیسے کہ روس میں ان کا جو گورکم اس کا ناول تھا میکسم گورکی کا ماں، اس کی طرز پر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کر یہ ہے کہ وہ پورے زمیندار جو ہے وہ لگان وصول کرتا ہے حکومتی ایما پر، اور پھر ان کے مویشی جو ہے وہ ہتھیا لیے جاتے ہیں، ان کی چوریاں ہونے لگی ہیں، ان کی بہو بیٹیاں جو ہیں وہ زمینداروں کے اس سے دست برد سے محفوظ نہیں رہیں، اور اسی طریقے سے مالیہ جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ دوسرا جو ان کا ناول ہے وہ اس کا نام ہے چوگان ہستی،
اور یہ ناول جو ہے یہ بڑا ضخیم ناول ہے، اور 1924 میں یہ سامنے آیا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اور عدم تعاون کی تحریک پر بھی ہندوستانی عوام کے سامنے آ چکی تھی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ عدم تشدد کا رویہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ چنانچہ اب یہ ہے کہ جو چوگان ہستی کا جو کردار ہے سورداس، وہ اس میں نظر آتا ہے، اور وہ عدم تشدد کا پرچارک نظر آتا ہے، اور اس میں لوگوں نے کچھ نقادوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گاندھی کی عکاسی کی گئی ہے اس کردار کے ذریعے، اور مماثل قرار دیا گیا ہے اس کے ذریعے۔ اور پھر حریت پسندی جو ہے اس کے اندر اس کی علامت ہے کہ آپ جد و جہد جاری رکھیں، چاہے کچھ بھی اس کے آپ کو کتنا بھی انتظار کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کرداروں کے علاوہ اور ایک کردار ان کا ہے نالک رام ہے، سوبھاگی ہے، بجرنگی ہے، اور ان کے خلاف جو کردار ہیں جو انگریزوں کے وہ کلارک ہیں اور براؤن کے کردار ہیں، یہ ظالم طبیعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ راجہ بھرت سنگھ ہے اور راجہ مہندر کمار ہے، یہ جاگیرداروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہر علی جو ہے وہ متوسط مسلمان طبقے کا نمائندہ کردار ہے، اور اسی طریقے سے اب خود چونکہ منشی پریم چند نے چوگان ہستی کو جو ہے وہ اپنا بہترین ناول بھی قرار دیا گیا ہے، تو اسی طریقے سے جو گودان کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، تو یہ وہ دور ہے کہ جب ہر طرف جو ہے منشی پریم چند کا طوطی بول رہا تھا، اور اگر اس زمانے کا، اور ویسے تو اردو کے وہ بلبل ہندوستان ہیں اردو افسانے کے، لیکن اس زمانے کے خاص طور پہ جو ناول ہیں وہ بھی ان کے کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔